السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام عبداللہ بخاری لیڈرشپ والا ہے اور میں ریحان لاہور کیمپس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں فاؤنڈیشن لیول میں ہوں۔ اور میرا آج کا ٹاسک ہے کہ مجھے ٹیڈیکس کی ریویو بنانا ہے اور یہ ٹیڈیکس بلال بن ثاقب کی ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے اسٹارٹ میں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے اینڈ آپ اپنے جوتے پہنتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں اینڈ آپ باہر دیکھتے ہیں تو آدھا دن آدھی رات یعنی کہ صبح صبح کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے اینڈ آپ ایک مٹکا اٹھاتے ہیں اینڈ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں اینڈ آپ خود سے کہتے ہیں کہ آپ کو 2 کلومیٹر جو ہے وہ چل کے جانا ہے آگے، تاکہ آپ جو ہے وہ اپنے آج کے دن کی پانی کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں آپ 1 کلومیٹر چلتے ہیں، آپ آدھا کلومیٹر چلتے ہیں، آپ 1 کلومیٹر چلتے ہیں، آپ 1.5 کلومیٹر چلتے ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھیں کھولیں آڈینس سے۔ تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے امیجن کرنا بھی مشکل ہے کہ ہم جو ہے وہ صبح اٹھ کے جا کے سب سے پہلے اپنا فون کھول کے سوشل میڈیا وغیرہ چیک کرنے کے بجائے ہمیں اٹھ کے مٹکا اٹھانا ہے اینڈ باہر جا کے 2 کلومیٹر چل کے جانا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے اس دن کی پانی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ انہوں نے کہا بٹ یہ سیڈ پارٹ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ ملینز آف پاکستان کے ملین آف لوگوں کی جو ہے وہ ریئلٹی ہے ان کے لیے۔ اینڈ پھر اس کے بعد وہ آگے بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جو کراچی کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں واٹر ٹینکرز نہیں مل رہے ہیں، اور جو ہم لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری 1 لیٹر کی پانی کی بوتل مہنگی ہوگی، 2 لیٹر کی مہنگی ہو گئی۔ بٹ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ کاسٹ یہ لوگ ہی پے کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف فائنینشیل کاسٹ نہیں پے کرتے ہیں، یہ اپنی ہیلتھ کی کاسٹ پے کرتے ہیں اینڈ یہ اپنی ہیلتھ پے کرتے ہیں، اپنا ٹائم اینڈ سوشل پرائس پے کرتے ہیں۔ پھر آگے وہ بتاتے ہیں کہ جو ہے وہ طیبہ میں لوگوں کو اس چیز کے لیے مطلب ایڈمیشن کیا جاتا ہے کہ تاکہ وہ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں۔ اینڈ پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کا ایک دن میں 4 گھنٹے بھی لگ رہے ہیں تو ایک سال میں 1460 آورز ہوتے ہیں، تو اس حساب سے آپ کو ایک سال 2 مہینے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں پانی کی ضرورت پورے کرنے میں۔ تو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے مطلب 2 مہینے جو ہے وہ صرف پانی لے کے آنے میں ہی لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کا طیبہ کا سفر ایسے ہی نہیں شروع ہو گیا تھا، بلکہ ان کا طیبہ کا سفر ایسے سٹارٹ ہوا تھا کہ وہ ایک سٹی میں گئے تھے جدھر، اور اس سٹی کا نام ہے اوagadougou، اینڈ جو کہ برکینا فاسو کا ایک کیپٹل ہے، اینڈ یہ کنٹری جو ہے وہ ایک ویسٹ افریقن کنٹری ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ وہ کچھ افریقن عورتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بیل اٹھا کے لے کے آئی تھیں اینڈ وہ خوش بھی تھی۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑے حیران ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اینڈ وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ کسی سے پوچھا کہ اس ویل میں کیا ہے، تو وہ بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہے۔ تو پھر اس کے بعد بتاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ افریقن عورتوں سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ شاید یہ ان کی زندگی کی مطلب سب سے اچھی چیز ہے کہ یہ بیل ہے ان کے پاس جس میں وہ جو ہے وہ پانی لے کے آ جا سکتے ہیں، ورنہ ان کو جو ہے وہ کین ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ لانی پڑتی، وہ اٹھا کے اس میں پانی لانا پڑتا۔ اینڈ دین پھر وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ واپس جانے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی سی ریسرچ
اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ سیم چیز انڈیا میں ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی اور ریسرچ کرتے ہیں اینڈ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز پاکستان میں نہیں ہو رہی ہے. تو وہ جو ہے وہ پھر اس پہ کام کرتے ہیں اینڈ پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ اسٹیج پہ ایک ویل دکھاتے ہیں سب کو اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ویل ڈریگیبل ہے, مطلب ہم اس کو کہیں پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ, اس کو اوپر سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ اس میں 40 لیٹر پانی جو ہے وہ آ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے کولر بھی بن سکتا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ کچھ جگہوں پہ دیا اینڈ پھر وہ بتاتے ہیں کہ ان جگہوں پہ کافی امپیکٹ پڑا. انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے وہاں کے جو مرد تھے وہ بھی جو ہے وہ اب پانی اور آئل لانا شروع ہو گئے, کیونکہ پہلے اگر مٹکا ہوتا تو پھر کوئی بھی اپنے سر پہ اٹھا کے نہ لاتا, کیونکہ پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ اس سے لوگوں کا کام بہت آسان ہوا, بٹ جن بچوں کو جو ہے وہ جانا پڑتا تھا تو ان کا جو ہے وہ ٹائم بچنا شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اسکول جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ پہنچنا شروع ہو گیا. اینڈ اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کی عورتوں کو یہ فائدہ ہوا کہ اب ان کا ٹائم بچ جاتا تھا, کیونکہ ان کو بار بار پانی لانے کی ان کو ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی. تو پھر اس کے بعد وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ عورتوں نے سلائی کڑھائی کا کام شروع کر دیا, ڈفرینٹ کام انہوں نے شروع کر دیے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ چیز میں نے جو ہے وہ مطلب بہت مشکل لگی ہوگی مجھے اس میں. انہوں نے کہا یہ سب فیک ہے, ان ریئل ہے کہ ان کو کوئی مشکل لگی ہوگی. انہوں نے کہا مجھے کوئی مشکل نہیں لگی. انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی مشکل نہیں لگی اس میں, بیکاز انہوں نے کہا کہ یہ آسان کام تھا. اینڈ انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس طرح کا چینج لا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ میں نے کچھ لیسن سیکھے جو کہ میں آپ کو بھی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا. تو انہوں نے کچھ لیسن شیئر کیے, ان میں سے ایک لیسن تھا کہ تو ان کا فرسٹ لیسن تھا کہ نتھنگ از امپاسبل, ان کا سب کچھ پاسبل ہے. وہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مطلب بہت سی چیزوں پہ مطلب ڈر جاتے ہیں کہ یہ ہمارے سے ہوگا نہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں کہ نتھنگ از امپاسبل. ٹھیک ہے, اینڈ بٹ بہت سے لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں, وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز تو ہمارے سے ہوگی نہیں. اینڈ دین وہ کچھ مثالیں بھی دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ایک لیسن بتاتے ہیں کہ اسٹریس از ایکچولی گڈ. انہوں نے کہا کہ اسٹریس کی 2 طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں, ایک پازیٹیو اسٹریس اینڈ ایک نیگیٹو اسٹریس. انہوں نے کہا ہمیں جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پازیٹیو اسٹریس کو جو ہے وہ اپنا ایک ڈیفالٹ اسٹریس بنا لیں. اینڈ انہوں نے کہا کہ پازیٹیو اسٹریس اس طریقے سے اچھا ہے کہ ہم کسی مشکل کو دیکھتے ہیں تو ہم ڈرنے کے بجائے کہ او ہو یہ میرے سے کیسے ہوگا, میں نہیں کر پاؤں گا یا کر پاؤں گی, ہم جو ہے وہ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک مطلب کچھ سیکھنے کا موقع ہوگا اینڈ یا پھر آگے بڑھنے کا موقع ہوگا. بٹ نیگیٹو اسٹریس اس سے الٹ ہے, کیونکہ پھر ہم ڈر جاتے ہیں اینڈ ہمیں ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اینڈ اس کے بعد وہ ایک اپنا تھرڈ لیسن شیئر کرتے ہیں کہ وی آل لو آور سیلوز مور دین ادر پیپل بٹ کیئر مور اباؤٹ دیئر اوپینینس. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود کو باقی سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں, بٹ ہم دوسروں کے اوپینینس کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں.
کہا یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ مشورہ دینے والا ہے، اینڈ ہم جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا تو لوگ کیا کہیں گے، جو کہ کافی کامن چیز ہے ہمارے یہاں پہ. اینڈ دین اس کے بعد وہ کچھ جو ہے وہ ایگزامپلس بھی دیتے ہیں اپنی ریئل لائف سے ریلیٹڈ بھی. اینڈ تھرڈ پہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ فکسڈ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنی ایگزامپل دی کہ جب وہ او لیول اسکول میں تھے، ان کو کوئی بھی اے وغیرہ نہیں ملا تھا کسی بھی چیز میں، تو وہ بتاتے ہیں کہ اس ٹائم پہ وہ ان کو کہ بس سب کچھ ختم ہے، یہ ہے وہ ہے. بٹ وہ آگے کے اپنے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ موسٹ کمانڈیبل ماسٹر اسٹوڈنٹ پورے یو کے میں ان کو ملا تھا آگے کا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تھا گروتھ مائنڈ سیٹ. فرسٹ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے سوچا کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ ختم، تو وہ تھا ان کا ایک فکس مائنڈ سیٹ کہ بس اب آگے اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. بٹ ایک انہوں نے دکھایا گروتھ مائنڈ سیٹ. پھر اس کے بعد وہ آگے جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ ایک مثال ایک اور دیتے ہیں، جو کہ وہ اگلی مطلب ایگزامپل ایک اور دیتے ہیں جو کہ تھی that you are not blessed with the resilience or confidence, you build it. ہم جو ہے وہ انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں گاڑی چلانی نہیں آتی ہے، ہم وہ آگے جا کے سیکھتے ہیں. جب ہم اسٹارٹنگ میں جو ہے وہ گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ایگزامپل دی کہ جب ہم اسٹارٹنگ میں گاڑی چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم وہ سیکھ جاتے ہیں تو ہم گاڑی چلاتے ہوئے میسیجز کا رپلائی دے رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین وہ کہتے ہیں کہ کانفیڈینس اینڈ ریزیلینس یہ سب چیزیں بھی جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر جو ہے وہ کیا کرنی ہے، بلڈ کرنی ہے. اینڈ وہ فکس مائنڈ سیٹ اینڈ گروتھ مائنڈ سیٹ میں بھی ایک ایگزامپل دیتے ہیں. اینڈ وہ بتاتے ہیں کہ ایک امریکن پریزیڈنٹ تھیوڈور روزویلٹ نے کہا تھا کہ the critic does not matter. The man who points out his finger on how the tall man falls down does not matter, or how the doer of deeds could have done better. Credit goes to the man who is in the arena, who is fighting, whose face is covered with dust, blood, and mud, who tries again and again and again despite failing short. At least he invested his time in a worthy cause, because even if he wins, he knows the dream of high achievement, and if he fails, at least he's failed during greatly, so his place will never be with those who cold and timid souls, who neither not defeat or victory, who don't even know how to try. And اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کچھ اپنی ریئل لائف سے بھی ایگزامپلس جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دیں. سو اوور آل یہ ٹیڈکس ٹاک بہت اچھی تھی. اینڈ اس کا مورل، اس کا سبق یہ تھا کہ کامیابی کا دارومدار اس بات پر نہیں کہ آپ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ آپ سیکھنے، خود کو چینج کرنے اور کنٹینیوسلی آگے بڑھنے کے لیے کتنے پرعزم ہیں. ہر مشکل آپ کو اسٹرانگ بناتی ہے، سمجھدار بناتی ہے اور بہتر انسان بننے کا ایک موقع فراہم کرتی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس ٹیڈکس ٹاک ریویو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے. اور یہ تھوڑا سا واٹس ایپ ریویوز کے مقابلے میں تھوڑا سا لانگ ہو گیا، تو ملتے ہیں آپ سب سے ایک اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.